روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الصادق عليه الصلاة والسلام: إنما سميت فاطمة لأنها فطمت من الشر، فلولا علي لما كان لفاطمة كف من آدم إلى عيسى صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری بر محمد و اہل بیت محمد صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. آپ خدمت میں عرض کروں کہ بی بی کا نام فاطمہ ہے، اور یہ نام اللہ کی ذات نے خود رکھا بی بی کا. میں اور آپ جب نام رکھتے ہیں تو اسے مرتجل کہا جاتا ہے کہ یہ نام بغیر مناسبت کے. میرا نام نصیر ہے، ماں باپ نے رکھا. نصیر کہتے ہیں مدد کرنے والے کو. آپ میرے پاس آئیں، کوئی ہیلپ مانگے میں نہ کر سکوں، آپ میرے ماں باپ کو کہیں گے کہ آپ نے بیٹے کا نام تو نصیر رکھا تھا لیکن مدد کو نہیں کی. تو وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں آنے والے حالات کا پتہ نہیں تھا. ہمارے نام بغیر مناسبت کے. نام اسد عباس ہے، اب جس کا نام اسد ہے اسے دلیر ہونا چاہیے. شیر ہے نا جی، شیر کو دلیر ہونا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ دلیر نہ ہو اور شکایت کریں کہ بیٹے کا نام اسد رکھا تھا لیکن وہ تو دلیر نہیں ہے، تو ماں باپ یہی جواب دیں گے ہمیں اس بیٹے کی خاصیتوں کا پتہ نہیں تھا. لیکن یہ 14 ہستیاں کہ جن کے نام مرتجل نہیں ہے، وہ بغیر مناسبت کے نہیں ہیں، اس لیے کہ نام اس نے رکھے ہیں جو دلوں کے بھید جانتا ہے، اس نے نام رکھے. اس لیے یہ سوال ہوتا تھا باقاعدہ ائمہ علیہ السلام سے کہ آپ کا یہ نام کیوں اللہ نے رکھا، آپ کے فلاں بابا کا یہ نام کیوں رکھا اللہ کی ذات نے. رئیس مذہب سے سوال ہوا کہ آقا آپ کی دادی کا نام خالق نے فاطمہ کیوں رکھا. فاطمہ کی بہت سارے معنی عربی زبان میں، جس میں سے ایک معنی بچانا ہے، ایک معنی دور کرنا ہے، روکنا ہے. فرمایا انما سمیت فاطمہ، میری دادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا تھا لِأَنَّا فُطِمَتْ مِنَ الشَّرِّ، چونکہ اللہ کی ذات نے انہیں شر سے بچایا ہوا تھا، شر کو ان سے دور رکھا تھا. دیکھیں عربی زبان جو ہے ایک مشکل زبان ہے، عربی آسان نہیں ہے. دیکھیں نا اس کی میں ابھی تھوڑا سا اب کریٹیسائز کروں گی انگلش کو، تو آپ یہ نہ کہیے گا کہ شاید مولانا کو خود کو آتی نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں جی انگلش اتنی کو بڑا کمال نہیں. انگلش آپ کی ایک ہفتے کی مار ہے. اس میں ایک ٹینس کے 3 پرسن ہے فقط، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ایکٹیو وائز، پیسے وائز، ٹوٹل ایک ہفتے کی مار ہے. اس کے بعد ذخیر الفاظ ہے وہ آپ کی مطالعے کو ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن عربی زبان میں ایک ایک ٹینس کے 14 پرسن ہیں، بڑی وسیع زبان ہے. پھر اس کے بعد لفظ کی بناوٹ، پھر اس لفظ کا استعمال، پھر اس لفظ کی سجاوٹ، بات بہت دور نکل جاتی ہے. عربی مشکل زبان ہے. عربی زبان میں اگر ایک حرف کم کرے تب معنی اور ہو جاتا ہے، ایک معنی ایک حرف زائد کرے معنی بدل جاتا ہے. اگر آقا فرماتے نا کہ انما سمیت فاطمہ لأنها فطمت من شرن، بغیر الف لام کے ہوتا نا شرن معنی اور تھا. الف لام کے ساتھ اشر آئے تو معنی اور ہے. چونکہ شرن جو ہے، جو طلبہ کرام بیٹھے ہیں مدرسوں کی زبان میں کہتے ہیں جب نکرہ پہ تنوین آتی ہے، شرن، یہ تنوین آ رہی ہے نا آخر میں 2 زیریں ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ تنوین جو ہوتی ہے یہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. مطلب یہ ہوتا کہ انما سمیت فاطمہ تا لأنہا فطمت من شرن، چونکہ میری دادی کو کچھ برائیوں سے بچایا گیا. لیکن آقا نے فرمایا من الشر. عربی زبان میں جب نکرہ پہ الف لام آ جائے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے تمام کے تمام، وہ کل اور تمام کے معنی میں ہو جاتا ہے. آقا نے نہیں فرمایا کہ میری دادی کو فاطمہ اس لیے کہا گیا لأنها فطمت من شر، چونکہ کچھ برائیوں سے اللہ نے بچایا ہوا تھا، بلکہ آقا نے فرمایا انما سمیت فاطمہ لأنها فطمت من الشر، چونکہ اللہ کی ذات نے میری دادی کو ہر عیب سے بچایا ہوا تھا. معنی وسیع ہو جائے گا، ہر عیب سے بچایا ہوا تھا،
کوئی عیب نہیں تھا، میری دادی میں کوئی عیب نہیں تھا. ایک جملہ میں کہتا ہوتا ہوں لیکن وہ برداشت نہیں ہوتا، وہ نہیں کہتا جناب سیدہ کی عظمت کے لیے کہ بی بی میں ایک عیب کے علاوہ کوئی عیب نہیں تھا. ایک کمال اللہ نے نہیں ڈالا تھا، اور وہ کمال یہ تھا کہ اللہ نے رکھا بندہ ہی تھا، رکھا مخلوق ہی تھا. یہ ایک کمال اللہ کی ذات نے نہیں رکھا تھا بی بی میں، بس مخلوق رکھا تھا. یہ ایک ہی کمی تھی، باقی کوئی کمی نہیں تھی. اس کی وجہ کہ آپ کے آقا نے، چونکہ یہ اشر جو ہے وسیع ہے، یہ اخلاقی برائیوں کو بھی شامل ہے، اور اس کے بعد ہر قسم کے نقص اور عیب کو بھی شامل ہے. اب وقت نہیں ہے میں آپ کو عرض کرتا کہ شر فلسفی ہوتا ہے، ایک شر اخلاقی ہوتا ہے، وہ عرض کرنے کا وقت نہیں ہے. خلاصہ یہ میری بات کا کہ جو عیب ہے وہ فاطمہ سے دور ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ کائنات میں فضائل کو ناپنے کا سب سے بہترین، پاک پیغمبر کے بعد سب سے بہترین میزان جس پہ فضائل کو ناپا جاتا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. فضائل کو ناپنے کا ایک ذریعہ علی ابن ابی طالب. آپ کے آقا نے اپنی دادی کے فضائل کو تولا مولے متقیان کے ساتھ فرمایا میری دادی کے اندر کمال ہی کمال، ہر عیب سے پاک ہونے کی دلیل یہ ہے میری دادی اتنی بڑی با کمال بی بی تھی، علم میں، عصمت میں، شجاعت میں، طہارت میں، یعنی جو چیز انسان کے لیے کمال شمار ہوتی ہے میری دادی اتنی بلندیوں پہ تھی. لولا علی جن، اگر اللہ کی ذات علی جیسے با کمال انسان کو پیدا نہ کرتی، لمکان لفاطمہ کفن من آدم علی عیسیٰ، کوئی نبی بھی فضائل میں میری دادی کا مقابل نہ تھا. برابری نہیں کر سکتا تھا، کوئی نبی برابری نہیں کر سکتا تھا. اور انسان کے کمالات میں دو کمال بڑے برجستہ ہیں. انسانی کمالات میں دو کمالات بڑے برجستہ ہیں. ایک کمال کو اللہ کی ذات نے سورہ الرحمن میں بیان فرمایا، اور فرمایا کہ یہ کمال انسان کی تخلیق سے بڑا کمال ہے، اور وہ کمال علم ہے. اللہ کی ذات نے سورہ الرحمن میں نعمتیں یاد دلائیں گے نا، میرا بندہ تو میری کون کون سی نعمت جھٹلائے گا، جن و انس فبئی علی ربکما تکذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے. وہاں پر سب سے پہلی نعمت کیا بیان فرمائی؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. علم پہلے، تخلیق بعد میں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک علم انسان کے وجود سے بھی بڑا کمال ہے، اور اللہ کی ذات نے سب سے بڑی نعمت اسے کہا. اور پاک پیغمبر نے بھی پھر سوچا کہ میں اگر علی ابن ابی طالب کو دروازہ بناؤں تو کون سے کمال کا دروازہ بناؤں. جو چیز پاک پیغمبر کو علی کے میرٹ کے مطابق نظر آئی وہ علم تھا. فرمانا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. ایک علم ہے اور دوسرا کمال ہے عبادت. جس عبادت کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ فرماتا ہے میں نے جن و انس کو پیدا ہی کمال عبادت کے لیے کیا ہے. البتہ اس عبادت کے دو معنی کیے ہیں مفسرین نے. ایک عبادت کا مطلب اطاعت کیا ہے، اور ایک عبادت کا مطلب معرفت کیا ہے. ان اللہ فرماتا ہے میں نے بندے کو پیدا کیا اپنی اطاعت کے لیے، میں نے اپنے بندے کو پیدا کیا اپنی معرفت کے لیے. باتیں دونوں ٹھیک ہیں، اطاعت کرتا ہی وہی ہے جس کے دل میں معرفت ہوتی ہے. عبادت اور علم، یہی دو بی بی کی سیرت کے پہلو ہیں. باقی بہت ساری باتیں یہاں پر چونکہ آقا نے تو فرما دیا جو شے کمال ہے وہ میری دادی میں تھی، لیکن نقص کی ملاوٹ کے بغیر. ہر کمال میں، یعنی انسان ان کمالات میں جتنی بلندی پہ جا سکتا ہے اس بلندی پہ میری دادی تھی. ان میں وقت کیونکہ اتنی اس میں گنجائش نہیں کہ میں بی بی کے سارے کمالات کو بیان کروں، لیکن دو کمال میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک عبادت اور ایک علم، اور یہ ہیں آپس میں مربوط. کیونکہ عبادت اتنی ہی بلند ہوتی ہے جتنی معرفت زیادہ ہوتی ہے. یہ فارمولہ ہے جو آپ کے آقا نے دیا، فرمایا اذا عرفت فعمل. آقا نے فرمایا پہلے معرفت ہوتی ہے پھر عمل ہوتا ہے. معرفت کے بغیر عمل کی کوئی قیمت. لیکن آج شب دعا ہے، یہ شب جمعہ شب دعا ہے. اور جب آپ کے 8ویں آقا سے پوچھا گیا تھا کہ مولا اللہ نے خود وعدہ بھی دی ہے ادعونی استجب لکم، بندہ مجھ سے مانگ میں تیری دعا کو قبول کروں گا. اور اسی دعا کے بارے میں فرمایا اللہ کی ذات نے
کہ یہ عبادت ہے. اسی دعا کو نبی نے فرمایا کہ یہ مخل عبادت، یہ روح عبادت ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ آقا یہ تو کسی عام انسان کے بارے میں بھی سوچا نہیں جا سکتا. مہمان کو گھر بلائے اور جب مہمان گھر آئے تو مہمان پہ گھر کے دروازے بند کر دے. لیکن آپ نے مجھے دعوت دی، میں آیا، میں یہاں پہ آؤں اور آپ کے لیے آپ کو پڑھانا ہی کوئی نہیں ہے، تو میں کہوں گا یار یہ خلاف مروت کام کیا آپ نے. اگر نہیں پڑھانا تھا تو بلانا ہی نہیں چاہیے تھا. تو جب ہم اپنے بارے میں یہ برداشت نہیں کرتے کہ ہم یہ کام کریں تو خدا کے بارے میں کیسے یہ ممکن ہے؟ وہ ہمارا بھی خالق، ہماری عقل کا بھی خالق ہے. یہ پاکیزہ جذبات اس نے رکھے ہیں ودیت. بھئی کسی کو اگر بلاتے ہیں تو اس کو ریسیو کرے. پھر یہ خلاف شان ہے ایک بندے کو بلا کر اس کو آگے سے ریسیو نہ کرنا. اس نے کہا مولا یہ خدا کے بارے میں کیسے سوچا جا سکتا ہے؟ بندے کو خود کہے ادعونی، بندہ مجھ سے مانگ، دعا کر، استجب میں قبول کروں گا. ہم دعا کرتے ہیں وہ قبول ہی نہیں کرتا. تو یہ عام انسان کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا نا. کسی کو بلائے، جب اس کا دعوت کیا ہوا آئے تو اس میں گھر کے دروازے بند کر دے. خدا کیسے بند کرتے ہیں؟ آقا نے فرمایا مشکل یہ ہے لِأَنَّكُمْ تَدْعُونَ مَن لَا تَعْرِفُونَ. دیکھیں نا یہ عبادت روح ہے، یہ عبادت کی روح ہے دعا. لیکن جب بغیر معرفت کے ہوتی ہے تو پھر آقا فرماتے ہیں تمہاری دعا میں ایک عیب ہے. فرمایا عرض کیا مولا عیب کیا ہے؟ فرمایا عیب یہ ہے جسے پکارتے ہو اسے پہچانتے ہی نہیں ہو. اس نے کہا مولا مطلب کیا ہم اللہ کو نہیں پہچانتے؟ فرمایا ذرا بتاؤ تو صحیح دعا کیسے کرتے ہو؟ اس نے کہا مولا پہلے اللہ کا نقشہ بناتے ہیں ذہن میں، ایک خاکہ خدا کا تیار کرتے ہیں، پھر اس خاکے کو کہتے ہیں تو ہماری حاجت روائی کر. لیکن فرمایا اس خاکے کو بنانے والا آپ کا ذہن ہے. فرمایا جس تصویر کو آپ کا ذہن خلق کرے گا، مخلوق مصنوع مثلکم مردود علیکم، فرمایا وہ تمہاری طرح کی مخلوق ہوگا اور تمہیں واپس کر دیا جائے گا. وہ خدا نہیں ہے. جس کو میرا ذہن تخلیق کرے وہ خدا نہیں ہے. معرفت کے بغیر دعا جیسی عبادت بیکار چلی جاتی ہے. یہ غیرت اللہ کس لیے آقا نے فارمولہ دیا، فرمایا پہلے معرفت اور اس کے بعد پھر عبادت. اور خود یہ علم اخلاق میں ایک مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے باقاعدہ کہ کیا کسی کام کا اچھا ہونا کافی ہے؟ ایک کام کو اگر ہم کہیں، ایک کام کی اگر ہم قیمت لگانا چاہتے ہیں بھی یہ کام کتنا اچھا کام ہے، کتنے مارکس دیں ہم کام کرنے والے کو، اس میں خالی اس کام کا اچھا ہونا کافی ہے یا کام کرنے والی کی نیت اور ویژن کا بھی اس میں عمل دخل ہے اس کی قیمت میں؟ یہاں پر جو ہے علماء اخلاق جو جن کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے وہ کہتے ہیں خالی کام کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ کام کرنے والے کا پوائنٹ آف ویو، اس کا وے آف تھنکنگ بھی اس میں مؤثر ہے کہ وہ کس ذہن کے ساتھ. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ، اور نیت ہوتی ہے معرفت سے. جیسی معرفت ہو ویسی نیت ہوتی ہے. بہرحال گہرا کنیکشن ہے آپس میں علم اور عبادت دونوں کا. میں پہلے دو جملے بی بی کی عبادت کے بارے میں عرض کروں، پھر چند کلمات بی بی کے علم کے بارے میں. جہاں تک عبادت کا تعلق ہے بی بی کی، جب پوچھا گیا تھا آپ کے چھٹے امام سے کہ آپ کی دادی کو زہرا کیوں کہتے ہیں، فرمایا دیکھیں نا زہرا کا عربی میں مطلب ہے چمکنے والی چیز. زہرا کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا زہرا اس لیے کہتے تھے چونکہ جب مصلی عبادت پہ آتی تھی ان کے پیشانی سے نور نکلتا تھا جو آسمان کے ساتھ وصل ہو جاتا تھا، اور اس کی ریفلیکشن سے پورا مدینہ جگمگا اٹھتا تھا. اور جب بھی ایک دم اندھیروں میں اجالا ہو جاتا تھا مدینہ والے کہتے تھے نبی کی بیٹی مصلی عبادت پہ آ گئی ہے. اور پھر اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرج. اور پھر فرمایا آقا نے، فرمایا اذا قامت بین یدی ربہا، جب میری دادی اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑی ہوتی تھی، ترتعد فرائصہا، بی بی کے تمام اعضائے بدن میں کپ کپی تاری ہوتی تھی خوف خدا سے. اور فرمایا یہ وہ عابدہ بی بی تھی اللہ کی ذات کو جس کی عبادت پہ ناز تھا.
خدا کی ذات اپنے ملائکہ کو کہتی تھی میرے ملائکہ دیکھو میری کنیز ہے، عصمت کی بلندیوں پہ فائز ہے، لیکن میری خشیت کی وجہ سے اس کی اعضائے بدن میں کپ کپی تاری ہے میرے سامنے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے اے میرے ملائکہ گواہ رہنا، آج میری عظمت کے خوف سے اس کے بدن کانپ رہی ہیں، اس خوف کے بدلے میں قیامت کے دن سے اس کے شیعوں کو امان عنایت فرماؤں گا۔ آمن تو شیعتہا، فرمایا میں اس بی بی کی شیعوں کو امان دوں گا روز قیامت، اس بی بی کے آج کے خوف کی وجہ سے۔ یہ بات سمجھ بی بی، اور بی بی کی عبادت میں بی بی نے ایک یادگار بھی چھوڑی ہے، ایک عبادت میں یادگار چھوڑی ہے۔ بہت باتیں بی بی کی عبادت کے بارے میں جس کے بارے میں خود دشمنوں نے کہا کہ اتنی عبادت گزار بی بی تھی کہ عبادت جب کرتی تھی اتنی مسلسل کیا کرتی تھی حتی تتورم قدماہا، بی بی کے پاؤں پہ زخم بن جاتے تھے، ابلے بن جاتے تھے پاؤں پہ، اتنا زیادہ عبادت پروردگار انجام دیا کرتی تھی۔ ایک یادگار چھوڑی ہے بی بی نے عبادت میں۔ اب میں آپ کو عرض کروں کہ میں کہوں بھی آپ بھی پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کریں، یہ پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن ایک بی بی نے ایک یادگار چھوڑی ہے عبادت میں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا۔ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا اس کو، لیکن وہ بار بار سننے کے قابل ہے، بار بار سننے کے قابل ہے، چونکہ انسان غفلت کرتا ہے۔ وہ بی بی کی یادگار ہے تسبیح، اور یہ تسبیح وہ تسبیح ہے کہ جو بی بی نے مولا متقیان کے اصرار پر، علی بن ابی طالب جب دیکھتے تھے کہ بی بی سے گھر کے کام نہیں ہو پا رہے، آج شہر کے اندر رہنے والی ماڈریٹ خواتین وہ ڈگریاں چند حاصل کر لیتی ہیں، وہ بھی اکثر جعلی نکل رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ڈگریوں پہ بھروسہ ہی ختم ہو گیا لوگوں کا۔ وہ ڈگری لے کر وہ کہتی ہے اب ہم گھر کے کاموں کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ میں خود ایک جگہ پر اچھے دیندار گھر کی رشتہ کروا رہا تھا، وہ رشتہ وہ کہہ رہے تھے میرے بچی کا رشتہ کروائیں، ہم نے ساری بات وغیرہ کی، اینڈ پہ ایک نقطے پہ آ کر ساری کہانی ختم ہو گئی۔ لڑکی کے باپ نے کہا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہماری بچی جو کہ گریجویٹ ہے تو یہ گھر کے کاموں کو ہاتھ نہیں لگے، کنیز کا اہتمام کیجئے، گھر میں کوئی خادمہ کو بندوبست کیجئے۔ وہ رشتہ ٹوٹ گیا پہلے دن، لیکن دختر پیغمبر کے پاس جعلی ڈگری نہیں تھی، اوریجنل ڈگریاں تھیں، کائنات کی سب سے بڑی ڈگری تھی۔ جب نبی نے فرمایا تھا انت سیدۃ النساء، یا اپنے اصحاب کے مجمع میں فرمایا ہے یہ سیدۃ النساء، یہ میری بیٹی عورتوں کی سردار ہے، کسی نے عرض کر دیا الیست مریم و سیدۃ النساء، کیا مریم وہ کائنات کی عورتوں کی سردار نہیں ہے؟ فرمایا ہے یہ سیدۃ نساء عالمہا، وہ اپنے دور کی عورتوں کی سردار ہے، زہرا قیامت تک کی عورتوں کی سردار ہے۔ یا علیہ السلام، سپیکر کی آواز ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ اللہم صلی اللہ محمد اچھا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فرمایا کہ یہ تمام عورتوں کی سردار ہے، قیامت تک کی عورتوں کی سردار ہے۔ اب جس بیوی کا اتنی بڑی ڈگری تھی، کیا وہ گھر کے کام نہیں کرتی تھی؟ اور یہ روایات میں گھر کے کام خاتون پہ واجب نہیں ہے، گھر کے کام خاتون کے فرائض میں شامل نہیں ہے، لیکن پاک پیغمبر نے فرمایا جو خاتون اپنے گھر کے امن و سکون کے لیے گھر کے کام انجام دیتی ہے کہ میرے گھر میں امن و سکون اور محبت کا دور دورہ رہے، فرمایا جب وہ گھر میں کام کرتی ہے اللہ کی ذات اپنے ملائکہ کو کہتی ہے کہ یہ جو خاتون کام کر رہی ہے تلکا عامل من عمال اللہ، یہ میں اللہ کے گورنروں میں سے ایک گورنر ہے۔ بہت عظمت ہے اس خاتون کے جو گھر کے کام انجام دے، بی بی گھر کے کام کرتی تھی۔ فرمایا بی بی کی عالم یہ تھا کہ بی بی صبح جب کام شروع کرتی تھی لباس کا رنگ سفید ہوتا تھا، شام کو مولا متقیان فرماتے ہیں جب میں گھر آتا لباس کا رنگ زرد ہو چکا ہوتا تھا، اتنے گھر کے کام کرتی تھی، سکت باقی نہیں رہ گئی تھی مزید کام کرنے کی۔ میں نے کہا کہ دختر پیغمبر آپ اپنے بابا سے کہیے اسیر جنگی آئے آپ کو کنیز کا اہتمام کر دیں۔ جب دختر پیغمبر نے عرض کیا اپنے بابا سے کہ بابا، علی بن ابی طالب نے فرمایا آپ ایک کنیز کا اہتمام کر دیں، میرے لیے مجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے۔ فرمایا بیٹا میں آپ کو ایک ایسی شے تعلیم دیتا ہوں جو کنیز سے افضل ہے۔ پھر وہ تسبیح رائج فرمائی اپنی بیٹی کو، اور یہ تسبیح میں اس تسبیح کے دو بی بی کے سمجھے کہ 3 ٹائم تھے تسبیح پڑھنے کے، یہ غور فرمائیے گا۔ ایک فجر کی نماز کے ساتھ وہ 5 پنجگانہ نمازوں میں سے ہر واجب نماز کے بعد،
پھر ایک صبح کام شروع کرنے سے پہلے اور ایک رات کو سونے سے پہلے. یہ 3 ٹائم تھے تسبیح کے بی بی کے. اور یہ بھی آپ خدمت میں عرض کر دوں کہ پاک پیغمبر نے فرمایا تھا کہ بیٹا آپ یہ کام کریں, آپ کو کنیز کی ضرورت نہیں پڑے گی, جنت کے مکین اپنے کام چھوڑ کر آپ کے گھر کے کام انجام دیں. اور خود سلمان کہتے میں دیکھتا تھا کہ بی بی کے گھر آتا تھا اور میں حیران ہو گیا بی بی کے گھر میں آ کر. بی بی تسبیح فرما, تسبیح ہاتھوں پہ چل رہی ہے, چکی بھی چل رہی ہے, جھولا جھلایا جا رہا ہے, بندہ نظر کوئی نہیں آ رہا. میں پیغمبر اکرم کی خدمت میں آیا, نبی نے فرمایا سلمان پریشان نہ ہو, تو فاطمہ کی بڑی کرامات دیکھے گا, اس لیے کہ میری بیٹی کا تمام وجود اللہ کے ایمان سے بھرا ہوا ہے. نبی نے فرمایا فاطمہ نے پڑھی ہے تسبیح, جنت کے مکین اپنے گھر کے کام چھوڑ کر زہرا کے گھر کے کمی بن گئے. ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں آپس میں لڑنے سے فرصت ہی نہیں ہے. روز نئے نئے مسئلے کریٹ کر کے اپنی قوم کو تقسیم کرتے ہیں. ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, پازیٹیو سوچنے کا وقت نہیں ہے. ویسے بھی ہماری پاکستانی قوم کی سوچ نیگیٹو ہے, پازیٹیو کم ہے, مثبت چیزوں کی طرف نہیں آتے, تعمیری چیزوں کی طرف ہم لوگ کم آتے ہیں. جناب ابن حجر قسطلانی نے اپنی کتاب میں لکھا, اس بندے کے حوالے سے جو گستاخ رسول تھا, بندہ گستاخ رسول تھا, لیکن اس نے کہا یہ گستاخ رسول بھی بی بی کی تسبیح کی عظمت کا قائل تھا. نبی کا گستاخ لیکن بی بی کی تسبیح کی عظمت کا قائل. کون؟ ابن تیمیہ شیخ الاسلام, بہت بڑا گستاخ ہے جس نے کئی مقامات پر تو انہیں رسالت کی ہے, لیکن نبی بی بی کی تسبیح کا قائل تھا. اور وہ کہتا ہوتا تھا کہ تسبیح مانگنے والی بھی معصومہ تھی, تسبیح تعلیم دینے والا بھی معصوم تھا. اس لیے دونوں معصوموں کا عمل یہ بتاتا ہے. بی بی نے تھکاوٹ کا شکوہ کیا, بابا نے تسبیح تعلیم دے دی. اس کا مطلب یہ ہے باپ اور بیٹی کا کردار یہ بتاتا ہے اگر تیرا بدن تھک جائے یا تیرا ذہن تھک جائے, اپنی تھکن کو دور کرنا چاہے تو بی بی کی تسبیح پڑھے گا, تیری ساری تھکن دور ہو جائے گی. یہ تسبیح جناب سیدہ یہ اس طرف سے تھا. لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے, یہ تاکید ہے. واجب نماز کے بعد بڑی سخت تاکید ہے, اور یہ بھی آپ کو عرض کر دوں قریب وجوب, یہ وجوب کے قریب ہے. مستحب مؤکد ہوتا ہے جو نہ سادہ مستحب ہو, جس کے بارے میں کہتے ہیں جی اگر کرے تو ثواب ہے, نہ کرے تو گناہ کوئی نہیں ہے. یہ اس طرح نہیں ہے. بی بی کی تسبیح یہ وجوب اور استحباب کے درمیان ہے, جس کو کہتے ہیں مستحب مؤکد, سادہ مستحب نہیں ہے. آپ کے 5ویں امام سے پوچھا گیا تھا مولا یہ آپ کی دادی کی تسبیح کی کتنی عظمت ہے؟ آقا نے فرمایا عظمت پوچھنے والا تجھے سوچنا چاہیے تھا مانگنے والی کون تھی, دینے والا کون تھا. پھر فرمایا لو کان شیء افضل منہ, اگر کوئی عبادت تسبیح سے افضل ہوتی لنہلہ ابنتہ رسول اللہ, فرمایا نبی اپنی بیٹی کو وہی تعلیم دیتے. یہ کائنات کی سب سے افضل عبادت تھی, نبی نے اس لیے یہی تعلیم دی اپنی بیٹی کو. اور آقا نے فرمایا کہ ان الصلاۃ الخالیۃ ان ترد علی صاحبها. ذرا غور فرمائے گا, شہروں کے لوگ بہت بزی ہوتے ہیں, مصروف ہوتے ہیں, ان کا آخری سلام گھر جا کے ہوتا ہے, السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ, گھر جا کر. اور نبی نے فرمایا میں آخر الزمان کے نمازیوں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. کسی نے کہا تھا مولا ان کی علامت قصور کیا ہے نمازی, اور آپ فرماتے ہیں میں بیزار ہوں. فرمایا جو نماز ایسے پڑھیں گے جیسے کوا کسی کے گھر سے چوری کو چیز اٹھاتا ہے. کوا یہ آیا اور وہ گیا. موٹر وے والی نماز جو پڑھتے ہیں وہ نماز قبول نہیں ہے. نماز پڑھنا اور ہے, نماز کی قبولیت پھر ایک اور مسئلہ ہے. آقا نے فرمایا ان الصلاۃ الخالیۃ ان ترد علی صاحبها, جو بندہ واجب نماز پڑھے اور واجب نماز کے بعد میری دادی کی تسبیح نہ پڑھے, نمازی بعد میں گھر جاتا ہے نماز پہلے پہنچ جاتی ہے, وہ نماز پلٹا دی جاتی ہے نمازی کی طرف جس نماز کے آخر میں میری دادی کی تسبیح نہ ہو. اب چھٹے امام سے پوچھا گیا تو مولا آپ بیان فرمائیے آپ کے آپ کی دادی کی تسبیح کی عظمت کتنی ہے؟ آقا نے فرمایا ان تسبیح فاطمہ فی دبر کل صلاۃ, فرمایا ہر واجب نماز کے بعد اگر میں جعفر صادق کو اختیار دیا جائے 2 کاموں کے بیچ,
کون سے دو کام؟ فرمایا اللہ کی ذات میں نے کہ جعفر صادق آپ کی مرضی ہے، ابھی مغرب کی نماز ختم ہوئی ہے واجب، اس واجب نماز کے بعد 1000 رکعت نماز نوافلہ پڑھیے، مستحب پڑھیے، یا پڑھیے آپ تسبیح فاطمہ۔ فرمایا تسبیح فاطمہ تا فی دبر کل صلاۃ احب الی من الف رکعت۔ فرمایا مجھے اپنی دادی کی تسبیح 1000 رکعت نماز سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اللہم صلی اللہ بلکہ آقا نے فرمایا یؤمر الصبیان بہ کما یؤمر بالصلاۃ۔ فرمایا ہمارے ماننے والے کو جس طرح ہم نے حکم دیا 7 سال کے بچے کو آرڈر دے نماز کا، فرمایا جب اپنے بچے کو نماز کا آرڈر دیتے ہیں تو ساتھ ساتھ اسے تسبیح کا بھی حکم دیا کر۔ پھر آقا نے فرمایا تجھے کیا پتہ اس تسبیح میں ہے کیا؟ دیکھیں گنتی میں کیا ہے؟ اب دیکھیں 1000 رکعت نماز کا کوئی مقابلہ ہے بی بی کی تسبیح کے ساتھ؟ بظاہر اس کوانٹٹی کے اعتبار سے 1000 رکعت نماز کتنی زیادہ زحمت ہے اور کتنی زیادہ مشقت اس کے اندر موجود ہے، لیکن آقا فرما رہے وہ 1000 نماز کم ہے اور میری دادی کی تسبیحوں سے افضل ہے۔ یہ تو 100 بنتی ہے نا گنتی میں، 34 33 100 بنتی ہے، 100 کہاں، اور وہ بھی خالی زبانی ورد، اور اس میں تو اٹھک بیٹھک بھی ہے، رکوع ہے، سجود ہے 1000 رکعت نماز میں، یہ کیسے افضل ہے؟ آقا نے فرمایا پتہ تو تب چلے گا جب قیامت کا دن ہوگا، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ 100 بِاللِّسَانِ وَلَكِنَّهُ أَلْفًا فِي الْمِيزَانِ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ۔ آقا نے فرمایا یہ جو تو گنتی میں 100 تسبیح پڑھتا ہے، میری دادی کا 100 مرتبہ ذکر کرتا ہے تسبیح کی شکل میں، فرمایا یہ گنتی میں تو 100 ہے، لیکن جب میزان میں تلے گا تو 1000 میں بدل جائے گا، 1000 میں بدل جائے گا۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، وہ خدا جس کو چاہتا ہے پھر ڈبل بھی کر دیتا ہے، چاہتا ہے ڈبل۔ پھر آقا نے فرمایا فَإِنَّهُ طَارِدٌ لِلشَّيْطَانِ، فرمایا میری دادی کی تسبیح شیطان کو تیرے گھر سے دور بھگائے گی، شیطان کو دور کرنے والی ہے۔ وہ مرضی الرحمن، پروردگار کو پسند ہے تیرے اعمال میں سے، اللہ راضی ہے میری دادی کی تسبیح سے۔ پھر فرمایا ما من عبد اسنا رجلہ من المکتوبۃ وقالها، فرمایا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو میری دادی کی پڑھے تسبیح، اب جاگنا ہے تھوڑا سا یہاں پر، میری دادی کی تسبیح پڑھے واجب نماز کے بعد، فرمایا لا یسنی رجلہ من المکتوبہ، وہ بھی واجب نماز سے اٹھ کر باہر نہیں جائے گا الا غفر اللہ له، اللہ اس کے سارے گناہ بخش دے گا۔ اور یہ دیکھیں نا، پھر یہاں پر کچھ علماء کرام بھی تشریف فرمائے، عربی زبان میں متعلق اگر نہ ہو عمومیت آ جاتی ہے، جیسے حضرت امیر نے فرمایا تھا سلونی جو پوچھنا ہے پوچھو، فرمایا تھا حضرت امیر نے جو پوچھنا ہے پوچھو، لیکن کیا پوچھیں؟ بایو پوچھیں، فزکس پوچھیں، سائنس پوچھیں، دین پوچھیں، اخلاق پوچھیں، کیا پوچھیں، عقائد کیا پوچھیں؟ حضرت نے اس کی بتائی کوئی نہیں ہے کہ کیا پوچھیں، اور جب متعلق نہیں ہوتا نا، بندہ طے نہیں کرتا بھی کیا پوچھو، پھر مطلب جو پوچھنا چاہو پوچھ سکتے ہو، وسعت آ جاتی ہے نا۔ فرمایا غفر اللہ لہ، فرمایا وہ بندہ واجب نماز کی حالت سے نکلتا نہیں ہے، اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ بخشے جاتے ہیں واجب نماز کے بعد تسبیح پڑھنے سے۔ پھر فرمایا خصوصاً الغدات، فرمایا خاص طور پہ فجر کی نماز کے بعد میری دادی کی تسبیح نہ بھلایا کرو، اذا اتبعوا بلا الہ الا اللہ، فرمایا وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جو صبح کی نماز پڑھ کے بی بی میری دادی کی تسبیح پڑھنے کے بعد ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، ثم استغفرا، پھر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بھی کہہ دے۔ فرمایا اگر یہ 2 کام میری دادی کی تسبیح کے بعد فجر کی نماز کے بعد کر دیے تو پھر ہوگا کیا؟ فرمایا جعلہ اللہ من الذاکرین اللہ کثیرا، اللہ اسے اپنے بڑے ذاکروں میں شمار کرے گا۔ ایسا بندہ خدا کا بہت ذکر کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ اسے اس دن بھی یاد رکھے گا جس دن بڑوں بڑوں کو بھول جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا، اللہ نے فرمایا اللہ کے بھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو یاد نہیں رہے گا، حافظہ اللہ کا کمزور پڑ جائے گا، مطلب اللہ کی ذات نگاہ رحمت نہیں کرے گا۔
لیکن فرمایا اس بندے کی گارنٹی ہے جو فجر کی نماز کے بعد تسبیح پڑھنے کے بعد ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، ایک دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ دے، اس بندے کو کنفرم ہے ایک یہ اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شمار ہوگا، اور دوسرا فرمایا اللہ اسے اس دن یاد رکھے گا جس دن بڑوں بڑوں کو بھول جائے گا۔ واجب نماز کے بعد اس کو نہ بولا کہ بی بی کی تسبیح یادگار ہے۔ اب ذہن جس بی بی کی عبادت اتنی بلند ہے، میں نے آپ کو عرض کیا تھا عبادت کا وزن ہوتا ہے معرفت سے، اور معرفت ہوتی ہے علم سے۔ اس کا مطلب بی بی کا علم بھی بلندیوں پہ ہے، جس کی عبادت اتنی بلند ہے اس کا علم بھی بلند ہے۔ علم کی کیفیت کیا ہے؟ میں ایک جملہ کہوں گا، کوشش کیجیے گا پہچان جائے گی۔ مطلب میں کوشش کرتا ہوں ایسے جملے مشکل نہ کہوں جو پہچانے والے نہ ہوں، یہ پہچانے والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے تاریخ انسانیت میں کتنی ہستیوں نے کہا سلونی مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو؟ کتنی ہستیاں کتنی ہستیاں تاریخ انسانیت میں؟ کتنی؟ ایک ہستی ہے نا خالی۔ پاک پیغمبر نے مولا متقیان نے فرمایا کہ سلونی سلونی جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، متعلق کو ذکر نہیں کیا، ان لمیٹڈ یعنی کوئی حد مقرر نہیں کی، فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو۔ لیکن عرض کروں کہ یہ ایک ہستی نہیں ہے، یہ دو ہے، ایک مردوں میں ایک خواتین میں۔ مردوں میں امیر المومنین نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی جو پوچھنا ہے پوچھو، اور خواتین میں سے دختر پیغمبر نے فرمایا، نبی خاتون آئی تھی، یہ قبل شفا سب بہت پڑھتے، آپ کو زبانی یاد ہوگی روایت کہ وہ جب خاتون آئی تھی اس نے کہا تھا کہ دختر پیغمبر لبسا علی امی بضع مسائل، میری ماں کو کچھ مسائل میں شک ہو گیا ہے، تو میں آپ سے سوال کرنے، بی بی نے فرمایا سوال کر۔ پہلے ایک سوال کیا، ثم سنت، پھر دوسرا، ثم ثلثت، پھر تیسرا، ثم ربعت، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، جب 10 سوال کر چکی شرما گئی۔ بی بی نے فرمایا شرما کیوں کی ہے؟ اور سوال ہیں؟ اس نے کہا بی بی سوال تو ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں شاید آپ کو میں نے تھکا دیا۔ فرمایا سلیم بدا لکے، جو دل میں ہے وہ پوچھ لے، سلیم ماں بدا لکے، جو چاہے پوچھ لے مجھ سے۔ فرمایا تو سوال کرتے تھک جائے گی، میں جواب دیتے نہیں تھکتی ہوں۔ کہا نبی کی بیٹی کیا مطلب آپ جواب دیتے نہیں تھکیں گی؟ دختر پیغمبر نے فرمایا تجھے کیا پتا دینی مسئلہ کسی کو بتانے کا اجر کتنا ہے؟ ایک بندے نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا، بھئی یہ میرا وضو دیکھے ٹھیک ہے، آپ نے کہا جی آپ کا وضو ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کر لے۔ فرمایا جو ایک مسئلہ دین کا کسی کے سامنے بیان کر دیتا ہے، فرمایا اس کو اجر اتنا ملتا ہے اگر اللہ کی ذات زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اس کو سونے اور چاندی سے بھر دے، اس کی قیمت کم ہے، ایک مسئلے کا اجر زیادہ ہے۔ اور پھر یہاں تک نہیں ہے بی بی، اور یہ دیکھیں نا آپ لوگ مسائل دریافت کیا کریں آ کر علماء سے، آپ کے پاس اچھی شخصیات موجود ہیں ان سے پوچھا کریں آ کر دینی مسائل، یہ دینی مسائل پوچھنے کا بھی اجر ہے۔ تو دختر پیغمبر نے یہ آگے چل کے فرمایا جو مسائل بیان کریں گے دین کے ان کو قیامت کے دن آواز دی جائے گی ایھا الکافلون لایتام آل محمد عند انقطاع عن آبائہم، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے ائمہ کی غیبت کے دور میں ان کے یتیم اولاد کی پرورش کی۔ فرمایا پھر علماء آئیں گے، اللہ کی ذات ان کے سر پہ تاج سجانا شروع کر دے گی، جتنا زیادہ افادہ کیا تھا لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا ان کے سر پہ تاج سجیں گے، اور خالی بات ختم نہیں ہوگی یہاں پر۔ فرمایا اس کے بعد اللہ کی ذات کہے گی ایھا النائشون لایتام آل محمد، اے آل محمد کے یتیموں کو سہارا دینے والوں، جاؤ معاشر کے میدان میں ڈھونڈو جس نے تم سے دین کا کوئی ایک مسئلہ دریافت کیا اس کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت لے جاؤ۔ ایک پوچھا گیا مسئلہ کسی عالم سے آپ کی جنت جانے کا باعث بن جائے گا، آپ کا ہاتھ پکڑے گا، یاد کرو فلاں دن کراچی کمپنی مجلس ہو رہی تھی اور اس مجلس کے اختتام سے یہ پہلے نماز کے بعد آپ نے مجھ سے وہ زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، چلیے اس مسئلہ پوچھنے کے اجر کے طور پہ جنت چلیے۔ بہت بڑی عالمہ بی بی سلونی کی دعوے دار خواتین میں سے۔ اور پھر آپ خدمت مرض کرو خود بھی فرماتی تھی انی اعلم ما کان، اپنی علم کی حد بتاتی تھی، انی اعلم ما کان وما یکون وما هو کائن وما هو لم یکن،
فرمایا جو ہو گیا میں زہرا اسے بھی جانتی ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتی ہے، جس نے ہونا ہے اسے بھی جانتی ہوں، جس نے نہیں ہونا اسے بھی جانتی ہوں۔ لمبی داستان ہے، وہ آپ سنتے رہتے، وقت کے وہ تیزی سے گزر رہا ہے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ بی بی کے جو علم ہے اس کی تھوڑی سی جھلک میں آپ کے سامنے عرض کر جاؤں۔ آپ خدمت میں عرض کر، بی بی کے علم کے بہت سارے پہلو ہیں، جن میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ بی بی نے اس علم کی خیرات کو پھر بانٹا، اپنی ذات تک نہیں رکھا، بانٹا علم کی خیرات۔ جو بھی علم کا سوال ہی آیا بی بی اسے عطا کرتی گئی۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ خواتین آتی تھی، پوچھتی تھی، ان کو شوہر ان کے بھائی بھیجتے تھے مسائل دریافت کرنے کے لیے۔ بی بی میرے شوہر نے مجھے بھیجا، وہ پوچھتے شیعہ کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا قولی لو، جا کے اپنے شوہر سے کہہ دے، ان کنت تعمل بما امرناک وتنتهی عما زجرناک فانت من شیعتنا والا فلا، اگر تیرا عمل ہمارے حکم کے مطابق ہے، ہم روکتے ہیں تو روک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں تو کر دیتے ہیں شیعہ ہے، وگرنہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ سوال ہوتے تھے، بی بی علم کی خیرات بانٹتی تھی، جو سوالی سوال لے کے آتا تو اس کو سوال کے جواب میں علم کی خیرات دیا کرتی تھی۔ یہ ایک طریقہ تھا۔ اور کچھ باقاعدہ شاگردیں ہیں بی بی کی، جن کو بی بی نے علم کی زیور سے آراستہ کیا۔ ان میں ایک بی بی فضہ ہے، وہ کس آپ کے سامنے تاریخ کا حصہ ہے، ہر بندے کو یاد بھی ہے زبانی، کہ جس بی بی نے پھر دختر پیغمبر کی اس شاگردی کا اثر یہ تھا، جب تک زندہ رہی قرآن کے علاوہ کسی اور زبان میں بات نہیں کی۔ ام ایمن کے کمالات اپنے مقام پر ہیں، بی بی کی شاگرد ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے شاگرد آئینہ دار ہوتا ہے اپنی استاد کی تربیت کا۔ یہ ایک اور طریقہ تھا بی بی کا علم کی خیرات بانٹنے کا۔ ایک تیسرا جو بی بی کا طریقہ تھا، البتہ بڑا مشکل تھا، وہ یہ تھا کہ بی بی نے جو خطبہ فدق ارشاد فرمایا ہے، یہ بڑا مشکل کام تھا، لیکن انجام دیا، خطبہ فدق انجام دیا بی بی۔ اور یہ آپ کو عرض کروں گا، یہ خطبہ فدق جو ہے یہ مذہب اہل بیت کے ماتھے کا جھومر ہے، یہ مذہب اہل بیت کی سچائی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ میں ایک جملے دو جملے اس کی سند کے بارے میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ خطبہ فدق کو کون کون مانتا ہے۔ دیکھیں عربی ادب میں دو بہت بڑے نام ہیں، ایک ابن اسیر اور ایک ابن منظور۔ طلبہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابن منظور کی لسان العرب ڈکشنری ہے، عربی ٹو عربی، اور ابن اسیر کی نہایہ ہے۔ یہ دو بندے آؤٹ کلاس ماہر تھے عربی ڈکشنری، عربی ادب کے بہت بڑے ماہر تھے، عربی ادب کے، عربی لینگویج پہ بڑا عبور تھا دونوں کو۔ ان دونوں نے اپنی جو کتابیں ان کی ہیں جن میں وہ، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک لفظ اسد فرض کر لیا جس کا مطلب شعر ہے، اس کے جتنے معنی عربی زبان میں وہ معنی بھی لکھے اور پھر ساتھ مثالیں بھی لکھی۔ عرب اسد سے وہ شعر مراد لیتے ہیں، اس کی یہ مثال ہے، فلاں عرب نے شاعر میں شعر کو اسد کا ہے، یا وہ اسد سے ایک اور معنی ہے وہ بہادر شخص مراد لیتے ہیں، فلاں عرب شاعر نے اپنے فلاں شعر میں، فلاں عرب ادیب نے اپنی نثر میں فرض کرے لفظ اسد سے دلیر شخص مراد لیا ہے۔ اسی لسان العرب میں اور ابن منظور اور نہایہ میں ابن اسیر جب اس لفظ لمتن پہ پہنچے ہیں کہ یہ لفظ لمتن کیا ہے، اس کی تاریخ لکھی ہے، اس کے عربی زبان میں استعمال کے مقامات لکھے ہیں کہ عربی زبان میں کتنے معنوں میں کہاں کا استعمال ہوا لفظ لمتن۔ تو لمتن کا ایک مطلب لکھا جماعت، تو لمتن کا مطلب ہوتا ہے جماعت۔ اس کی مثال میں جناب سیدہ کا پورا خطبہ فدق لکھا، اور اس میں یہ لفظ تھا کہ جو عبداللہ ابن حسن جو بی بی کے پوتے، انہوں نے بیان کیا کہ میری دادی گئی کیسے خطبہ فدق کو وہ پیش کرنے کے لیے۔ فرمایا خرجت فاطمہ تو فی لمت من نساء قومہا، فرمایا جب فاطمہ اپنے گھر سے نکلی خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے تو ان کی قبیلے کی عورتوں نے انہیں اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور قبیلے کی عورتوں کی جماعت نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ اور یہ بات ضروری ہے اسلام آباد کے اندر اپنی ماؤں بہنوں کے درمیان کہنا۔ آپ کسی عام بازار کی کسی عورت کی ساتھ نسبت نہیں، آپ کو دختر پیغمبر کے ساتھ نسبت ہے۔ عبداللہ ابن حسن کہتا ہے جب میری دادی گھر سے باہر نکلی، ایک سر پہ وہ مکنا تھا، مکنے پہ ایک پٹی بندھی ہوئی تھی، اس کے اوپر چادر تھی، اور چادر اتنی بڑی تھی، فرمایا جس چادر کے سرے زمین پہ لگ رہے تھے
اور میری ماں کا لباس تک نظر نہیں آ رہا تھا اس چادر میں سے. اور فرمایا خالی یہاں تک نہیں تھا بلکہ تَتَوْ ذُيُولُهَا، فرمایا اس چادر کے سرے زمین سے میری دادی کے قدموں کے نشان مٹا رہے تھے. ایک ایسی بی بی کی کنیز ہو اور اس کا لباس ایسا ہو، وہ جس اقبال نے کہا تھا یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. نسبت کا خیال رکھنے تھے ہم کس کے ساتھ ہماری نسبت اور تعلق ہے، کنیکشن کہاں پہ. بی بی گئی. اب دیکھیں نا، خطیب کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کا مجمع اس کا امنوا ہو. اب دیکھیں نا، یہی مجلس اگر میں پڑھوں فرض کریں اہل حدیث میں جا کر تو بڑا مشکل ہو جائے گا وہاں پڑھنا. ظاہر ہے وہ مجمع میرا ہم نوا نہیں ہے، ہم عقیدہ ہم فکر نہیں ہے، لیکن یقین جانی دختر پیغمبر کا پہلا خطاب اور ایک ایسے مجمع میں جس میں مردہ ضمیر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. بی بی نے ضمیروں کو جگایا. پہلے میں کہتا ہوں یہی مصائب ہے، بی بی نے جگایا ضمیروں کو. خود فرمایا انتن شدیدہ، سب سے پہلے ایک چیخ ماری. بی بی کی چیخ بلند ہوئی. فرتج المجلس، پوری اس محفل میں قرآن بپا ہو گیا. لوگ رونا شروع ہوتے. اور آپ پتہ ہے جب لوگ روتے ہیں دل نرم ہو جاتے ہیں، بات کرنے کی زمین بن جاتی ہے. بات کرنے کی زمین بنی. اس کے بعد دختر پیغمبر نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو شیعہ کی حقانیت پہ بہت بڑی دلیل ہے. آپ سے کوئی بندہ سوال کرے نا اگر کہ شیعہ کب بنے، میں آپ کو عرض کی جملہ یہاں پہ عرض کرتا ہوں. ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، آیت اللہ عبد الحسین شرف الدین موسوی عراق والے. ان کا ایک وہ خطوط کے ذریعے ایک مکالمہ تھا، ان کا ایک مناظرہ ہوا تھا، کتبی مناظرہ تھا ان کا ایک اہل سنت کے عالم دین کے ساتھ مصر کے تھے. اور اس میں اس ایک سوال نے اس بندے کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا. انہوں نے فرمایا تھا میں اپنا مذہب جوڑتا ہوں نبی کے ساتھ، آپ کے 4 مذہب ہے، کوئی ایک نبی کے ساتھ جوڑ کر دکھائیں. اور کہا میں جوڑتا ہوں. کرتے کرتے بیان کرتے فلاں سے فلاں سے فلاں سے، امام زمانہ سے، اپنے والد سے، اپنے والد سے، امیر المومنین سے. اور وہاں پر کہا کہ امیر المومنین نے پرورش پائی نبی کی آغوش میں، لیکن فرمایا آپ کے جو امام جو نبی کے سب سے قریب ہے وہ نبی کے دنیا سے اٹھنے کے 2 سال بعد دنیا میں آئے. پھر 80 سال کے بعد پڑھ لکھ کر پھر مذہب بنایا. یہ 1 صدی آپ کہاں ہیں بیچ میں سے. لیکن مذہب اہل بیت کی حقانیت کی یہ دلیل یہ ہے، شیعہ کے تمام عقائد توحید ہو، عدل ہو، نبوت، امامت، قیامت، دختر پیغمبر نے بابا کی شہادت کے چند دن بعد خطبہ فدق میں سارے بیان فرما دیے، سب بیان فرما دیے. میں اس حصے میں نہیں جاتا کہ جو زیادہ مشکل ہے، میں ذرا آسان حصے کو لیتا ہوں. فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ. وقت میرا ختم ہو گیا، میں تو ابھی آغاز کیا تھا بات کا، بہرحال میں سمیٹتا ہوں بات کو. فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں میرے خالق کا شریک کوئی نہیں ہے. اور یہ لا الہ الا اللہ جو ہے بڑا باعظمت کلمہ ہے، بڑا باعظمت کلمہ. یہ مذاق نہیں ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اس کی عظمت بہت زیادہ ہے. خود پاک پیغمبر نے فرمایا یہ وہ کلمہ ہے جو جھوٹے کو بھی فائدہ دیتے ہیں، سچے کو بھی فائدہ دیتے ہیں. جو دل سے پڑھے اسے بھی فائدہ ہے، جو دل سے نہ پڑھے اسے بھی فائدہ. فرمایا من قال قاذبا اسم دمہ و مالو، جو بندہ خالی زبان سے جھوٹی زبان سے پڑھے نا لا الہ الا اللہ، فرمایا اس کو اتنا فائدہ ہوتا ہے اس کی جان اور مال محفوظ ہو جاتے ہیں. من قال صادقا، لیکن جو بندہ صدق کے دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے فلہ الجنہ، اس کی جنت کنفرم ہے. لیکن یہاں نبی کی بیٹی نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو تو اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں. لا الہ الا اللہ کا سب سے بڑا تقاضا ہے، فرمایا جعل الاخلاص تأویلہا، اللہ کی ذات نے اس کی بازگشت قرار دی ہے اخلاص کی طرف، ملاوٹ نہیں. اللہ بھی اور اللہ کا غیر بھی یہ مکس کرنے سے لا الہ الا اللہ نہیں بنتا. لا الہ میں پہلے غیر کی نفی ہے، پھر اللہ کا اثبات ہے. پہلے اللہ کے غیر کی نفی ہے، پھر خدا کا اثبات ہے. ہر زندگی کے تمام شعبوں میں اخلاص. اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہ مان، اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہ مان. آپ کا کیا خیال ہے کہ امیر المومنین کی صفات اللہ کی صفات جیسی ہیں؟ کیا پاک پیغمبر کی صفات اللہ کی صفات جیسی ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی برانڈڈ خطیب تو کہہ بھی دے یہ بات، لیکن نہیں.
اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کسی کا دیا ہوا نہیں، علی کے پاس جو کچھ ہے رب کا دیا ہوا ہے۔ صفات ایک جیسی نہیں ہے۔ مولا متقیان کی صفات اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کہیں سے لیا ہوا نہیں ہے۔ اور مولا متقیان خود فرماتے ہوتے تھے ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل قلعت بقوت رحمانیہ یا ربانیہ۔ فرمایا میں نے خیبر کا دروازہ بدنی طاقت سے نہیں الہی طاقت سے اکھیڑا تھا۔ اللہ کی عطا کردہ ہے تمام چیزوں میں، خدا کو مرکز اور محور بنا، حتیٰ کہ محبت میں بھی خدا کو مرکز بناؤ، حب و بغض میں خدا کو مرکز بناؤ۔ حضرت موسیٰ، میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا، میں بات کو سمیٹنے کی طرف آتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کوئی طور پہ گئے، اخلاص کیا جو جناب سیدہ فرما رہی ہیں، زندگی کے تمام شعبے اطاعت میں سب سے پہلے خدا، محبت میں سب سے پہلے خدا، حاکمیت میں سب سے پہلے خدا۔ اصل میں خدا کی مان، پھر جسے خدا منوائے پھر اس کی مان۔ اللہ سے محبت کر، پھر جس سے محبت کرتے خدا کی وجہ سے کر۔ حضرت موسیٰ جب کوئی طور پہ گئے، اللہ کے ذات نے کہا موسیٰ جب بندہ کسی سے ملنے جاتے تو گفٹ لے کے جاتے، میرے کو تحفہ لایا ہے؟ کہا پروردگار ہاں، یہ تیرا ذکر یہ تحفہ ہے، نماز پڑھی ہے وہ تحفہ ہے، روزہ رکھا ہے وہ تحفہ، زکوٰۃ ادا کی ہے وہ تحفہ۔ اللہ نے فرمایا اما ذکر فنور لک، فرمایا اس میں تو ساری چیزیں تیرے اپنے لیے، میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا ذکر تیرے دل میں نورانیت کا باعث ہے، تیرا فائدہ۔ اما صلاۃ فبرہان لک، یہ جو نماز ہے یہ تیرے مسلمان ہونے کی دلیل ہے، نماز تیرے مسلمان ہونے کی برہان ہے، دلیل ہے تیرے پاس، اسلام کی دلیل ہے۔ جو روزہ رکھا اما صوم فجنۃ من النار، یہ روزہ جو ہے یہ بھی تجھے بچائے گا ڈھال بن کر جہنم کی آگ سے۔ رہ گئی زکوٰۃ، اما الزکوٰۃ فضل، فرمایا جو زکوٰۃ ہے نا اس کا پتہ چلے گا روز قیامت کب؟ فرمایا جب اس محشر کی گرمی میں یہ زکوٰۃ تیرے سر پہ سایہ بن جائے گی، سائباں بن کر تجھے جہنم تجھے محشر کی گرمی سے بچائے گی۔ فرمایا یہ تو سب اپنے لیے تھا، موسیٰ بتا میرے لیے کیا لایا؟ فرمایا پروردگار تو خود بتا ایو عمل لک، وہ کون سا عمل ہے جو تیرے لیے ہے؟ فرمایا جو میرے لیے عمل ہے وہ یہ ہے نا، احبب من احببتو و ابغض من ابغضتو، فرمایا جس سے میں محبت کروں گا اس سے محبت کر، جس سے میں دشمنی کروں گا اس سے دشمنی کر۔ موسیٰ فرماتے میں سمجھ گیا کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ محبت اس سے کی جائے جس سے خالق محبت کا کہتا ہے۔ دختر پیغمبر نے بھی فرمایا اگر صحیح موحد بننا چاہتا ہے، اگر لا الہ الا اللہ کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو فرمایا جعل الاخلاص تاویلہا، اس لا الہ الا اللہ کا مرکز ہے اخلاص، اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کی ملاوٹ نہ کر، پہلے نمبر پہ خدا کو رکھ، اب جس کو مانتے ہیں اس کی وجہ سے مان۔ ایک بڑی شخصیت گزری ہے ایران میں، عرفانی شخصیت، جو بندہ جاتا تھا قبلہ نصیحت کے لیے فرماتے تھے ایک کام کر تیرے سارے مسئلے حل ہے۔ کون سا کام؟ فرمایا اس سے محبت کر جس سے اللہ محبت کا کہتا ہے، حتیٰ فرمایا اگر اپنے بچے کو بوسہ دینا چاہتا ہے وہ بیٹا ہونے کی وجہ سے نہ دے، اللہ کا حکم مان کر دے۔ خالق حکم ہے تو بہت ساری باتیں تھی، خطبہ بھی شروع ہوا تھا بی بی کا، بہرحال وقت جو ہے وہ گزر گیا، بہت بیان کیا۔ الممتنع من الرؤیت ابصارہ، فرمایا وہ خدا آنکھیں جس کو دیکھ نہیں سکتی، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، یہ شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت سب کہتے ہیں اللہ دکھائی دے گا، 14ویں کے چاند کی طرح نظر آئے گا، لیکن نبی کی بیٹی نے شیعہ کا عقیدہ بیان کیا پاک پیغمبر کے دنیا سے اٹھنے کے 4 دن بعد، الممتنع من الابصار الرؤیت، آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی، ومن الالسن صفت، فرمائے زبانیں اس کی صفت کو بیان ہی نہیں کر سکتی، الممتنع من الاوہام کیفیت، فرمائے خدا کیسا انسان کا ذہن اس کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتا۔ بہت ساری باتیں یہاں پر آگے، پھر خطبہ بی بی کا میں اس کو نہیں عرض کر سکتا آپ کی خدمت میں، وقت جو ہے وہ گزر گئے۔ یہ بی بی جس نے علم کی خیرات کو بانٹا، جس نے عبادت کا ڈھنگ سکھایا، نبی نے پھر اپنی بیٹی کی عظمت کا بڑا اعلان فرمایا، کم از کم 6 مہینے ہر نماز کے بعد پاک پیغمبر تمام صحابہ کو لے کر
زہرا کے گھر کے دروازے پہ آ جاتے. آپ جو زیارت پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد، یہ زیارت مدینہ والے 6 مہینے پڑھتے رہے زہرا کے گھر کے دروازے پر. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رونے والوں، جس دروازے پر کم از کم 6 مہینے سب نے مل کر زیارت پڑھی تھی، استاد آیت اللہ باجت کی، مجھے بڑا پسند ہے ان کا یہ نوار مرثیہ. آیت اللہ شیخ محمد حسین اصفہانی کمپانی فرماتے یزرم النار بباب دارہا وآیت النور علی منارہا. اور میں مجھے سمجھ نہیں آتی کتنے حافظ کمزور تھے مدینہ والوں کے. پیغمبر کی قبر کی مٹی کا رنگ نہیں بدلا تھا، دروازہ بھی وہی تھا، زہرا بھی وہی تھی، مدینہ بھی وہی تھا، لیکن اسی دروازے سے آگ اور دھوئیں کے بعد اجرکم اللہ. پھر اپنے دل کو دلاسا دیا، فرماتے ہیں مقتصبوا بالنار غیر العاری ومن ورائہ عذاب النار. جنہوں نے فاطمہ کا گھر جلایا وہ بی بی کی شان میں کوئی کمی نہ کر سکے. بی بی گھر جلنے سے پہلے بھی سیدۃ النساء، گھر جلنے کے بعد بھی سیدۃ النساء. بس اپنے لیے جہنم کی آگ کو خریدا ان لوگوں نے، لیکن پھر دل میں غم نے جوش مارا. فرمائے ظالم و دروازہ جلا دیا تھا. بڑی توہین کی تھی زہرا کے گھر کی. کاش زہرا کو دروازے کے پیچھے روتا ہوا چھوڑ کے چلے جاتے، اس سے بعد والا ظلم نہ کیا ہوتا. میں عرض کروں گا آیت اللہ اصفہانی جس دروازے پہ آیتوں کی تلاوت ہوا کرتی تھی، اس کے گھر کو آگ لگ جانے سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں وَلَكِنَّ كَسْرَ ضِلْعِ لَيْسَ يَنْجَبِرْ إِلَّا بِسَمْسَامٍ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. لوگوں نے فاطمہ کی پسلیاں توڑ دی، یہ ٹوٹی پسلیاں رلائیں گی مومنوں کو جب تک امام زمان اپنی ماں کے قاتلوں سے انتقام نہ لے. اجرکم اللہ، اپنی ماں کے قاتلوں سے انتقام نہ لے. اگر کسی بندے کا بازو شکستہ ہو جائے، آپ سوال کرتے ہیں بھائی تیرے بازو کی ہڈی کتنی جگہ سے ٹوٹی؟ 1 جگہ سے، 2 جگہ سے، یا 3 جگہ سے، یا 4 جگہ سے. جو سادات معاف کرنا، آپ کی دادی زہرا کی پسلیاں توڑی گئی ہیں، لیکن کتنی جگہ سے پسلیاں ٹوٹی؟ 1 جگہ سے، 2 جگہ سے، یا 3 جگہ سے. لفظ میرے نہیں ہے، میں نے شعر کا ترجمہ کوئی نہیں کرنا، اگر ترجمہ کروں گا تو توہین بن جائے گی. آیت اللہ اصفہانی کے لفظ ہیں، آپ نے سر اٹھانا ہے، میں نے فقط اشارہ کرنے. فرماتے ہیں آپ تجھے بتاؤں کتنی جگہ سے پسلیاں ٹوٹی. فرماتے ہیں رزو تل کا لزلو ہے سکیہ رضیت اللہ بسلہ رضی. جو دروازہ اتنا تنگ تھا، 2 بندے مشکل سے گزرتے تھے، 300 گستاخ مل کے زہرا کے گھر میں. اجرکم اللہ. اب یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب کسی تنگ راستے سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ گزرتے ہیں تو پھر جو بندہ دروازے اور دیوار کے درمیان آ جاتا ہے. اللہ اکبر. بس آخری شعر آپ کی زحمت تمام، آپ کا امتحان لینا میرا مقصد نہیں تھا. آج شب جمعہ ہے، مولا حسین کی زیارت کی مخصوص رات ہے. شاید دختر پیغمبر بھی اس وقت کربلا کے اندر موجود ہوں گی. آج سارے نبی مہمان ہیں مولا حسین کے. ہم بھی اپنے دلوں کو کربلا کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں. امام حسین اس محفل پہ نظر کرم کیجیے گا، ان مومنین کے حق میں دعا کیجیے گا. ہم آپ کی اماں کا وہ دکھ بیان کرنے جا رہے ہیں جو آیت اللہ اصفہانی فرماتے ظلم کی تمام حد عبور کرنے والا ظلم تھا. وہ کون سا ظلم تھا جو دروازہ جلنے سے بھی بڑا، پسلیاں ٹوٹنے سے بھی بڑا. اب پھر میری مجبوری ہے، میں مصائب کو کبھی توہین کے رنگ میں نہیں پڑتا. آپ تھوڑا روئیں یا کم روئیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مصائب میں توہین کرنا گناہ کبیر ہے. میں ترجمہ نہیں کروں گا شعر کا، میں نے خالی اشارہ کرنا ہے، آپ نے سمجھنا ہے. فرماتے ہیں اب وہ ظلم کیا گیا جو دروازہ جلنے سے بھی بڑا ظلم تھا، جو ظلم کی تمام حدوں کو عبور کرنے کے مترادف تھا. آیت اللہ وہ کون سا ظلم تھا؟ فرماتے ہیں وجاوز الحد باللطم الخد شلت ید الطغیان. جن کو عربی نہیں آتی میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھوں گا، آپ کے آیت سے سمجھ جائیے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا تبت کدا ابی لہب و تب، او ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جاتے، تو نے میرے محمد کو تماچا مارا. آیت اللہ اصفہانی فرماتے ہیں میرا اللہ وہ ہاتھ ٹوٹ جاتے جو اٹھے نبی کی بیٹی کی. اجرکم اللہ.
بات کربلا کی ہوئی ہے. ایک کربلا کے ظاہر کی بات آپ کے ساتھ کر لوں. اس اٹھنے والے ہاتھ نے کیا کیا؟ لفظ میرے نہیں ہے، آیت اللہ سید رضا صدر شہید باقر و صدر کے خاندان کے بہت بڑے علمی چشم و چراغ تھے. صدام کے دور میں شہید کیا گیا. ایک نوحہ لکھا تھا اپنی دادی کا، جس نوحے کے 2 حصے تھے. فرماتے تھے جو پتھروں کی دیوار تھی اس نے کیا کیا مجھ سے نہ پوچھ، یہ فلاں سے پوچھ. دروازے نے کیا کیا مجھ سے نہ پوچھ، فلاں سے پوچھ. اللہ جانتے جب آئے نا اس بات پر، اس اٹھنے والے ہاتھ نے کیا کیا تھا. فرماتے میں سید ہوں مجھ سے نہ پوچھ. سید بتا پھر کس سے پوچھیں؟ فرماتے وَاسْأَلًا لُؤْلُؤَ قُرْطَيْهَا، میری اماں کے بالی کے موتیوں سے پوچھ لے. لمن تسرت علی الارض، وہ موتی خاک مدینہ پہ کس لیے بکھر گئے تھے. وَالْعَيْنَ لِمَا تَشْكُو مِنَارًا، یا میری اماں کی اس آگ سے پوچھ لے جس آگ پہ سرخ نشان بن گئے. اجرکم اللہ. یہی سید رضا صدر تھے. جب کسی نے سوال کیا تھا آپ کی دادی زہرا کے بارے میں، روایت میں یہ کیوں لفظ موجود ہے ما زالت فاطمہ بعد وفات ابیہا معصبۃ الراس، آپ کی دادی اپنے بابا کے بعد جتنا عرصہ زندہ رہی ماتھے پہ پٹی باندھے رکھتی تھی. یہ پٹی نہ پردے کے واجبات میں شامل ہے نہ مستحبات میں شامل ہے. آپ کی دادی نے کس لیے پٹی باندھی تھی؟ آیت اللہ سید رضا صدر نے رو کے فرمایا تھا جب سے وہ ہاتھ اٹھا تھا میری اماں کے سر کا درد نہیں جاتا تھا. اجرکم اللہ. السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا. شب جمعہ کربلا والوں کی زیارت کی مخصوص. السلام علیکم یا بنت رسول اللہ. السلام علیکم یا زوجۃ امیر المؤمنین. السلام علیکم یا ام الحسن والحسین. مولانا کوثر نیازی نے اپنی ادائیتہ میں ایک دکھ بھرا جملہ لکھا. مجھے یہ جملہ بڑا پسند ہے، بہت پڑھتا ہوں، خود بھی بڑا روتا ہوں اس جملے پر. کوثر نیازی نے لکھا بھٹو کے زمانے میں شیعہ سنی علماء کا وفد بنا کر عمرہ کے لیے مکہ مدینہ بھیجا گیا. جب سارے علماء مدینہ پہنچے، شیعہ سنی علماء غسل کرنے کے بعد قبر نبی کی زیارت کرنے کو چلے. ایک واحد اظہر حسن زیدی مرحوم شیعہ عالم تھے جنہوں نے نبی کی قبر پہ حاضری نہیں دی. 3 دن گزر گئے، زیدی صاحب مرحوم زیدی نہیں گئے پاک پیغمبر کی قبر پر. جب تیسرا دن آیا، مولانا کوثر نیازی سارے علماء کے ساتھ مل کر زیدی صاحب کی خدمت میں آیا. زیدی صاحب آپ سید ہیں، اپنے نانا کی قبر پہ حاضری کیوں نہیں دیتے؟ زیدی صاحب نے کہا ہمارے انڈیا اور پاکستان کی رسم ہے، جب بھی کسی انسان سے ملاقات کی جاتی ہے اس سے پہلا سوال کیا جاتا ہے بتا تیرے بچوں کا کیا. میں نے پوچھا جب نبی سے پوچھوں گا یا رسول اللہ تیری فاطمہ کا کیا، نبی اپنی قبر میں تڑپ جائیں گے. اجرکم اللہ. آیت اللہ اصفہانی مرثیہ لکھتے آ رہے ہیں، مرثیہ لکھتے آ رہے ہیں. فرماتا نبی کی بیٹی ناراض نہیں ہونا، تیرا دروازہ جلا میں نے یہ لکھ دیا. بی بی تیری پسلیاں ٹوٹی میں نے شعر لکھ دیا. بی بی تیری آنکھ پہ سرخ نشان بنا میں نے شعر لکھ دیا. بی بی تیری بالی کے موتی زمین پہ بکھر گئے میں نے. لیکن فرماتے نبی کی بیٹی ناراض نہیں ہونا. 1-2 کتنا بڑا تھا میں اس پہ نہیں لکھ سکا شعر. وہ کون سا درد ہے جس کو آیت اللہ اصفہانی بیان نہیں کر سکے. فرماتے بی بی دروازہ لکڑی کا تھا، لکڑی کو آگ لگی، لکڑی راکھ ہو گئی، لکڑی کوئلہ بن گئی، لیکن اس دروازے کے اندر 2 لوہے کے کیل تھے. جب لوہے کو آگ لگی لوہا گرم ہو کے آگ بن گیا. ظالم نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، آگے سے جلتا ہوا دروازہ پیچھے دیوار. ان گرم کیلوں نے کیا کیا؟ فرماتے لست ادری خبر المسماری، ان گرم کیلوں کا مجھ سے نہ پوچھ، میری فاطمہ کے سینے سے.
اجرکم علی آخری جملہ زامت تمام میرا اللہ اس محفل کو عبادت میں شمار فرما، مومنین کی حواج شریعہ پوری فرما، اسادق ٹرسٹ کے مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، قبلہ شفا صاحب کی زندگی دراز فرما، ان کو بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ و مامون فرما، ان مجلسوں میں حصہ ڈالنے والے حضرات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، پروردگار تمام مریضوں کو شفا کاملہ عنایت فرماؤ، بالخصوص خواجہ محمد اقبال صاحب کو شفا کاملہ عنایت فرماؤ، غلام حیدر صاحب کے کاروبار میں برکت اور وسعت عنایت فرماؤ، ہاتھ اٹھائیے دعا کے لیے میرا اللہ شب جمعہ شب رحمت کربلا والوں کی زیارت کی مخصوص رات، مجھے نہیں پتا کہ مومن تیرے گھر میں کیا مانگنے آئے، پروردگار کسی مومن کو خالی ہاتھ نہ اٹھا، تجھے اس مصیبت کا واسطہ آیت اللہ اسفانی کے نزدیک گرم کیل کا سینے میں لگ جانا یہ فاطمہ کی سب سے بڑی مصیبت ہے، لیکن علی کی بیٹی زینب سے سوال کرتے ہیں بی بی آپ بیان فرمائیے آپ کی اماں کی بڑی مصیبت کون سی ہے؟ اللہ جانتا زینب نے تب مصیبت کو بیان کیا جب شام کے امن نبا کے وطن مدینہ واپس آئی، 8 ربیع الاول کا دن تھا، آدھی رات کا وقت تھا، جب علی کی بیٹی اماں زہرا کی قبر پہ آخری جملہ بی بی فرماتی ہے فاطمہ ما قد لکیت من عدا کی ولا کی راتا مما قد لکینا، یعنی اماں زینب تجھے وہ دن یاد دلانا چاہتی ہے جب لوگ آگ لے کر ہمارے گھر کے دروازے پہ آئے تھے، اماں ایک بے ادب نے تیرے بازو پر صرف ایک تازیہ نہ مارا، اماں تیرا بازو ٹوٹ گیا، اماں تو قبر تک روتی گئی، لیکن اماں ذرا اٹھ کے دیکھ تو صحیح تیری زینب کی ساری پوش